اب معاملات جو ہیں وہ تشویش سے آگے کی طرف چلے گئے ہیں، خطرناک حد تک خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرہ اس وقت عمران خان صاحب کی زندگی، ان کی حالت کیا ہے، کس حالت میں ہے وہ، بشرا بی بی اور پھر دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کی حالت زار کیا ہے، کیونکہ جو چیزیں اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب سے کے پر جو ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی، وہ پابندی اب واقعتاً وہ نارمل پابندی معلوم نہیں ہو رہی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں ایک درخواست تھی، پہلے درخواست آئی انتظار سمجھوتا کی اور انہیں اغوا کر لیا گیا، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور ابھی تک صرف اس بات کا تعین کیا جا سکا ہے کہ جناب ان کی گاڑی ایک جگہ سے یو ٹرن لیتے ہوئے دیکھی گئی، اس سے زیادہ ابھی تک ان کے پاس کوئی معلومات نہیں۔ 3 سماعتیں ہو چکی ہیں لیکن کوئی اس کے ویئر اباؤٹس نہیں پتا، جبکہ یہ سب پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کو کنہوں نے اغوا کیا ہے اور کیوں اغوا کیا ہے، کیونکہ انتظار پر جو تھا عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے، جب بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کے معتمد خاص تھے، اور جب بھی کوئی خاص بات کنوے کرنا ہوتی تھی تو انتظار پنجوتا جو ہیں وہ اور نعیم پنجوتا ان کے بھائی جو ہیں وہ یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی اغوا ہیں۔ دوسری جانب آج اس وقت مزید تشویشناک صورتحال ہوئی جب عمران خان صاحب کی بہن، اکلوتی بہن جو باہر ہیں، باقی دونوں تو ڈاکٹر عظما اور علیمہ خان وہ تو ہیں ہی پابند سلاسل، اور ان کو بھی انتہائی بےہودہ مقدمے میں اندر کیا ہوا ہے۔ نورین خان صاحبہ باہر ہیں، انہوں نے آج درخواست دی ہنگامی بنیادوں پہ، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے وکیل تھے، اور عامر فاروق صاحب سے صرف یہ کہا گیا کہ آپ نورین خان صاحبہ کو، ان کی بہن کو 5 منٹ کی ہی ملاقات کروا دیں، صرف ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ ہماری کوئی ظاہر ہے جب اس سختی میں ملاقات ہوگی تو کون کسی نے پوچھنا ہے، ساتھ آفیشل کھڑے ہوتے ہیں، معلوم نامعلوم سب وہیں پہ ہوتے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہمیں سخت تشویش ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے، 10 دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں اور انہیں کس حالت میں رکھا گیا ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن عامر فاروق صاحب نے پہلے ججمنٹ ریزرو کی، حالانکہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا، ججمنٹ ریزرو کی اور اس کے بعد وہ درخواست خارج کر دی، اور درخواست خارج کرتے ہوئے یعنی کہ فوری جو ملاقات کی اجازت نہیں دی، اور کہا گیا کہ 17 اکتوبر کو ان کی ملاقات کروائی جائے اور وہ بھی جیل مینول کے مطابق، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک مکمل طور پر فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے کے مطابق SOPs کے تحت عمران خان صاحب ہوں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کا کیس تھا، بشرا بی بی کا تھا، کہ ملاقاتوں پر ایک باقاعدہ طور پہ ایک عدالتی حکم ہے کہ اس طریقے سے ملاقاتیں کروائی جائیں گی وکلا کے ذریعے، وکلا کے ساتھ، اور اگر مقدمات یک طرفہ طور پر آپ نے مؤخر کیے ہیں، منسوخ کیے ہیں، تو بھی عزیز و اقارب پہ ملاقاتوں پر پابندی آپ عائد نہیں کر سکتے، یہ ضروری ہے۔ پھر یہ بھی آپشن دی گئی کہ کم از کم آپ ان کے معالج جو ہیں ان کو بھیجنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ جا کے عمران خان صاحب کی حالت چیک کریں اور جو سچویشن ہے وہ باہر آ کے ان کی ہیلتھ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمیں زیادہ تشویش جو ہے وہ ہیلتھ کے بارے میں۔ لیکن عامر فاروق صاحب نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی اور فیصلہ پہلے ریزرو کیا اور اس کے بعد درخواست خارج کر دی اور کہا کہ جی 17 اکتوبر کو جیل مینول کے مطابق آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کافی افسردہ بھی تھے، رنجیدہ بھی تھے اور غصے میں بھی تھے کہ یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ وکلا ہیں وہ بھی دہشت گردی کے مقدمات میں ان کو بھی ملوث کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی جیل میں۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے آج ایک ہنگامی طور پہ ایک فیصلہ کیا ہے اور ابھی آج رات مزید مشاورت ہونی ہے۔ تو اس پہ زلفی بخاری صاحب نے کنسرن شو کیے ہیں، پھر اس کے بعد مراد سعید صاحب نے، اور خود اپنی بہن جو ہیں عمران خان صاحب کی نورین خان صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم مطمئن نہیں ہیں بلکہ ہمارے خدشات جو ہیں اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ بہرحال ظاہر عدالت کا حکم ہے اور پھر ایک پریشر ڈیولپ ہوا اور وہ پریشر تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ تو مراد سعید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پھر آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی، کل انہوں نے رات کر دیا تھا ٹویٹ،
اور انہوں نے کہا کہ میں نے مہینوں پہلے یہ اطلاع دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے پہلے عمران خان کے حوالے سے اپنے گھناؤنے منصوبے کا عمل درآمد کا ارادہ رکھتی ہے اور پاکستان میں مکمل طور پر مصر ماڈل جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے۔ یہ مراد سعید صاحب نے چند مہینے پہلے یہ ایک ٹویٹ کی تھی اور بتایا تھا کہ اکتوبر نومبر میں معاملات زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں، اور پھر زلفی بخاری نے بھی اس کی تائید کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ خالصتاً ایک پروفیشنل بیرسٹر ہیں، انہوں نے بھی، غیر سیاسی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اکتوبر نومبر میں ہم پہ سختیاں آئیں گی۔ اس کی ریزن جو سامنے نظر آ رہی ہے جی، نمبر 1 تو یہ کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں، اور قاضی صاحب جن کو لازم و موضوع بنا دیا گیا تھا اس سسٹم کے لیے، کیونکہ یہ سارا جعلی نظام جو قائم کیا ہے اس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ اہم کلپریٹ ہیں۔ قاضی صاحب جا رہے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی، تگڑی ہوگی، اور مؤثر طور پہ بنیادی انسانی حقوق، سیاسی حقوق کا جب وہ تحفظ کرے گی تو ظاہر ہے وہ یہ چیزیں ان کو برداشت نہیں ہو رہی، اس جعلی نظام اور جعلی نظام کے سہولت کاروں کو، نمبر 1۔ نمبر 2، قاضی صاحب کے جانے کے بعد اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی انسان بن جائے گا، اور اس کو انسان بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت مکمل طور پر حیوانیت پر اترا ہوا ہے، تو اس کو بھی لگام دے دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو آنی ہیں، اور اس لیے ایک اب ہفتہ 10 دن کا مسئلہ رہ گیا ہے، اور درمیان میں آ گئی ہے جی ایس سی او شنگھائی کانفرنس آ گئی، اور اس میں بھی ایک ایمرجنسی کی کیفیت کی ہوئی ہے، پھر فوج کو بھی طلب کر رکھا ہے، اور یہ سارے ایونٹس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں۔ تو دوسری جانب پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور ابھی تک کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال یہ سارے کا سارا جو ہے خدشات، اور جو ہیں ان کو زیادہ ان خدشات کی بنیاد پہ اب پھر پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک اور فیصلہ کیا ہے، اور وہ فوری طور پہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا کہ جناب فوری طور پہ احتجاج کال کی جائے، لہٰذا اب 15 اکتوبر کو ڈی چوک کی کال دوبارہ دے دی گئی ہے، ڈی چوک کی کال دے دی گئی ہے 15 تاریخ کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 15 تاریخ کو ایک تو پنجاب میں آج ساہیوال، ملتان، بہاڑی اور ان اضلاع میں آج پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی تھی پولیٹیکل کمیٹی نے، اور آج وہاں پہ اچھا رسپانس بھی ملا، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی گرفتار ہوئے، عام کارکن بھی گرفتار ہوئے، پارٹی کے عہدیدار بھی گرفتار ہوئے، بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے، اور لوگوں نے گرفتاریاں دی بھی، اور مزید اگلے 4 دن جو ہے مزید جو ہے احتجاج جاری رکھنا تھا پنجاب میں، لیکن باقی احتجاج منسوخ کر دیے گئے۔ اور حماد اظہر صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا کچھ دیر پہلے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب تک فوری رسائی نہیں دی جاتی تو اسلام آباد میں 15 اکتوبر کو پورا پاکستان پہنچے گا، اور پنجاب میں جاری تمام احتجاج مؤخر کیے جاتے ہیں، کارکنان اسلام آباد کی تیاری کریں۔ یہ بھی ایک آیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کا اعلان، مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں احتجاج کی منسوخی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مینڈیٹ چور اور آئین اور قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور شفافیت ترک کرنے سے کسی طور پر آمادہ نظر نہیں آ رہے، اور اڈیالہ میں ناحق قید عمران خان جو ہیں وہ بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی زندگی، صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں۔ ظلم، جبر اور لاقانونی کے سامنے نہ جھکنے اور دستور کا حلیہ بگاڑنے کی ریاستی کوششوں کو قبول نہ کرنے کی پاداش میں شفاق سرکار عمران خان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ عمران خان قوم کے مقبول اور معتبر ترین قائد اور کروڑوں پاکستانیوں کی سیاسی اور قومی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ غاصب حکمرانوں نے اڈیالہ میں ناحق قید عمران خان کے بنیادی حقوق فوراً بحال کرتے ہوئے ان کے وکلاء، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور قائدین تک مکمل رسائی فی الحال بحال نہ کی
तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पाकिस्तान निकलेगा। सियासी कमेटी की जानिब से साहिवाल और मुल्तान भरपूर एहतजाज के निकलने पर अवाम और कानून का शुक्रिया अदा किया है। पंजाब भर से गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए कारकुनान, जिम्मेदारान, शहरियों, अराकीन ने सूबाई असम्बली की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया है। पंजाब और वफाक की नाजायज सरकारों से चादर और चारदीवारी का दीवारों का तकद्दुस पामाल करते हुए गैर कानूनी और गैर अखलाकी छापों और पकड़ धड़कर का सिलसिला भी फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। ये जनाब पीटीआई ने अभी फैसला किया है और इस सिलसिले में जो है पॉलिटिकल कमेटी जो है वो कहते हैं कि आज दोबारा से इस पे गौर भी करेगी, सारी सूरत हाल पे नजर रखे हुए। तो मामला एक तरफ संजीदा हैं और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब का एहतजाज मनसूख नहीं होना चाहिए था, पंजाब का एहतजाज जारी रहना चाहिए था, क्योंकि वहां पे मुख्तलिफ अजला में वहां की पुलिस को एंगेज रखा जाता और उसके बाद पैरेलल तैयारी की जाती डी चौक के एहतजाज की और उसके लिए मुअस्सर तौर पर मनसूबाबंदी और इंतजाम भी किया जाना था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये राय भी पाई जाती है और इस सिलसिले में देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिल वक्त यही सिचुएशन है जी, क्योंकि काजी साहब के जाने के बाद हालात काफी जो हुक्मरान इत्तेहाद है काफी कमजोर दिखाई दे रहा है और एक हंगामी हालत नाफज की हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दोबारा से मुतहर्रिक हो चुकी है।